دیکھیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں نکاح کے لیے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ یہ کہ لڑکی خوبصورت ہو، بھلے دیندار نہ ہو، نو پرابلم، اور لڑکا کماتا ہو، یعنی اس کی انکم بہت زیادہ اچھی ہو، بھلے نماز روزے کا پابند نہ ہو، داڑھی نہ رکھتا ہو، دیندار نہ ہو، حرام کاموں سے نہ بچتا ہو، بٹ اگر پیسے والا ہے تو ہم فوراً ایسے رشتے کو آنکھ بند کر کے ہاں کر دیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے حسب نسب یعنی اسٹیٹس کی وجہ سے، اس کے حسن یعنی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھی وجہ اس کے دین کی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری کو اہمیت دو کیونکہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے والا کامیاب ہے۔ باقی چیزیں تو آنی جانی ہے، آج ہے کل نہیں، مگر دین ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور آپ کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی آپ کو سب سے زیادہ نکاح کرتے وقت کسی چیز کو ترجیح دینا ہے، پریفرنس دینا ہے، تو وہ ہے دینداری۔ بھلے لڑکی بہت زیادہ گوری خوبصورت نہ ہو، بٹ اگر وہ نیک اور دیندار ہے، نمازی ہے، مکمل شرعی پردہ کرتی ہے، حرام حلال کی تمیز ہے، بااخلاق ہے، سمجھدار ہے، خوش مزاج ہے، تو پھر آپ کو فوراً ایسی لڑکی سے دینداری کے بیس پہ نکاح کر لینا چاہیے۔ بٹ اگر اس میں دینداری نہیں ہے، وہ پردہ نہیں کرتی ہے، حرام کاموں سے پرہیز نہیں کرتی ہے اور بد دماغ ہے، بدتمیز ہے، تو پھر وہ بھلے دنیا کی سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور امیر لڑکی کیوں نہ ہو، آپ کو ایسی لڑکی کو نکاح کے لیے ترجیح نہیں دینا چاہیے جس میں دینداری نہ ہو، کیونکہ جس خوبصورتی کی بیس پر آپ اس سے نکاح کرو گے، کچھ دنوں بعد آپ کو وہی خوبصورتی زہر لگنے لگے گی۔ سیریسلی، جب وہ خوبصورت لڑکی آپ سے بدتمیزی کرے گی، آپ کے سامنے بے پردگی کرے گی، آپ کی انسلٹ کرے گی، آپ کو نیچا دکھائے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی، آپ کے پیرنٹ سے بدتمیزی کرے گی اور ان کی عزت نہیں کرے گی اور آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی، تب جا کر آپ کو احساس ہوگا کہ پیسہ اور خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور وہیں ایک نیک دیندار لڑکی بھلے ہی وہ بیوٹیفل نہ ہو مگر اس کی سیرت بہت خوبصورت ہو، تو وہ آپ کو غریبی میں بھی بادشاہ ہونے کا احساس دلائے گی، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گی، آپ کی عزت کرے گی، آپ کے والدین کی خدمت کرے گی، پردے کی پابندی کریں گی، حرام کاموں سے خود بھی بچے گی اور آپ کو بھی بچائیں گی، اپنی اولادوں کی بہت اچھی پرورش کرے گی، انہیں دین کے دائی بنائے گی اور آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اگر آپ کو دینداری کے ساتھ خوبصورتی، مالداری، حسب نسب سب مل رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بٹ اگر ایک لڑکی میں سب کچھ ہے مگر دینداری نہیں ہے تو پھر آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مگر افسوس ہمارے کچھ بھائیوں کی سوچ نکاح کو لے کر بہت عجیب سی ہے۔ ان کے پاس نکاح کو لے کر ایک لمبی لسٹ موجود ہوتی ہے کہ لڑکی گوری ہو، بہت بیوٹیفل ہو، سلم ہو، کم عمر ہو، پیسے والی ہو، اس کا گھر بار سب کچھ بہت عالیشان ہو اور ماڈرن ہو، بھلے دیندار نہ ہو، نمازی نہ ہو، بھلے بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہو، نان محرم سے ہنسی مذاق کرتی ہے، شو آف کرتی ہو، حرام کاموں سے نہ بچتی ہو، حرام کاموں میں ملوث ہو، بٹ اگر وہ پیسے والی ہے اور بہت خوبصورت ہے تو پھر ہمارے بھائی ایسی لڑکی سے نکاح کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے محترم بھائیوں، دینداری کو ترجیح دیجیے، آپ کی آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے۔ دیکھیے، رشتہ جوڑنا صرف یہی نہیں کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں اور دونوں آپس میں ساتھ بیٹھے اچھے لگتے ہیں، بلکہ رشتہ جوڑنے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دونوں اپنی دینداری اور اخلاق کی وجہ سے رشتے کو کتنا مضبوط بناتے ہیں۔ آپ دعا کیا کریں کہ آپ کو ایک نیک اور دیندار لڑکی ملے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو بتا دیں کہ آپ کے لیے نیک لڑکی کا انتخاب کریں، کیونکہ 60-70 سال کی عمر میں بھلے آپ کی بیوی خوبصورت نہ ہو مگر وہاں آخرت میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں آپ کی بیوی جنت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے پریفرنس کو، اپنی ترجیحات کو، اپنی ڈیمانڈز کو ذرا چینج کیجیے۔ یہ دنیاوی چمک دمک اور اٹریکشن میں اتنا مت کھو جائیے کہ اپنی زندگی بھر کی اور آخرت کی ساتھی کا، اپنی شریک حیات کا غلط انتخاب کر لو۔ بھلے لڑکی تھوڑی موٹی ہو، کم پیسے والی ہو، کم خوبصورت ہو، ہائٹ میں کم ہو، سانولی ہو، بٹ اگر وہ دیندار ہے، نیک ہے، تو آپ اس کی دینداری کو ترجیح دے کر اس نیک لڑکی سے نکاح کر لیجئے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کا نکاح کرتے وقت دینداری کو فوقیت دیں، نہ کہ خوبصورتی اور اسٹیٹس کو، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن، خالہ، پھوپھیاں، بھابیاں، چچیاں، غرض ہر کوئی لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اپنی ریکوائرمنٹس کی لسٹ کے ساتھ،
اور ہر کسی کی بیٹی کے گھر جا کر کھا پی کر اس میں چھوٹے موٹے نقص نکال کر اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رحم کرے، ذرا اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ جس لڑکی کے آپ گھر جا کر اتنی اپنی آؤ بھگت کروا رہے ہو، پھر اس لڑکی کو آپ کالی موٹی چھوٹی بول کر ریجیکٹ کر دیتے ہو، تو اس لڑکی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ یعنی آپ تو ریجیکٹ کر کے نکل جاتے ہیں 2 منٹ میں، مگر وہ لڑکی کو آپ ایک زندگی بھر کا صدمہ دے کر اسے انفیریئر کمپلیکس کا شکار بنا دیتے ہو۔ وہ تنہائی میں کتنا اپنے اللہ کے آگے روتی ہوگی۔ واللہ آپ کے یہ نانسنس سے ترجیحات کہ گوری ہو خوبصورت ہو کے چکر میں آپ کتنی ہی لڑکیوں کی بددعائیں مول لے رہے ہو، اور روز قیامت اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں کتنے کیڑے چنے، جبکہ آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا کہ اس میں کتنی برائیاں موجود ہیں۔ بھلے وہ کالا ہو، موٹا ہو، بدتمیز ہو، مگر آپ کے لیے وہ دنیا کا سب سے چاند بیٹا ہے، اور اس چاند بیٹے کے لیے آپ کتنی لڑکیوں میں داغ نکالتے ہیں اور انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کے اس ریجیکشن سے لڑکی بھی تکلیف میں اور اس کے ماں باپ بھی۔ سیریسلی یہ سلیکٹ کرو ریجیکٹ کرو والا ڈرامہ بند کر دیں اور دینداری کو پرائرٹی دیں، تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی اپنی بہو کے سلیکشن میں۔ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کو نیک شریک حیات اور ہر لڑکے کو نیک دیندار بیوی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔